السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد. وعنه رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، متفق علیہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہم سے بیان فرمائیں۔ رأیت احدہما، ان دو باتوں میں سے ایک بات کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اور دو باتوں میں سے ایک بات فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں، یعنی صحابہ کی زندگی مبارک دور، وہ چیز کیا تھی؟ خیر کی بات تھی۔ خیر کی بات خیر کے دور میں نظر آئی، خیر کی بات خیر کے دور میں نظر آئی۔ اور پھر فرمایا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، وہ نہیں دیکھے ہو، کیونکہ خیر کے زمانے میں شر کی بات کہاں سے نظر آئے گی؟ صحابہ کا دور خیر کا دور تھا۔ تو دو باتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی۔ ایک تو دیکھ لیا کہ صحابہ کا دور، صحابہ کی زندگیاں، ان کا ایمان، ان کا تقوی اور ان کی دیانت داری، امانت داری، یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ دوسری جو چیز تھی اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت سے کیا مطلب ہے؟ امانت سے مراد ہے امانت داری، دین، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی صلاحیت کا نور۔ امانت سے یہاں مراد قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت کا ایک نور ہوتا ہے۔ وہ نور، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امانت، وہ نور نزلت فی قلوب الرجال، نزلت جزری یعنی لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی۔ وہ نور جو ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں کی گہرائی میں، جڑ میں، جزر کہتے ہیں بالکل جڑ کے اندر۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر اس نور کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور حدیث کا اور سنت کا علم حاصل کیا، تو ان کو جو ہے قرآن پاک کا فہم بھی اچھا ملا اور سنت کا فہم بھی اچھا ملا، کیونکہ
وہ نور جب نہیں ہوتا، اس نور کے بغیر جب انسان عقل سے قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے تو قرآن پاک کو اپنے نظریات کے تابع کرتا ہے، اپنی سوچ کے تابع کرتا ہے، اور یہ دھوکہ لگتا ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے عقل ہے تو میں قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، سمجھوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا قرآن ہم نے آسان کیا ہے۔ وہ تو تذکیر کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو آدمی کی یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ قرآن حدیث میں خود ڈائریکٹ سمجھوں، حالانکہ انسان کے عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، انسان کے عقل کا وہ معیار نہیں ہے کہ وہ بغیر ہدایت کے، امانت کے، ایمان کے نور کے قرآن اور حدیث کا صحیح فہم حاصل کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف اللہ تبارک و تعالی کتابیں دیتے، قرآن پاک دیتے، نبیوں کو نہیں بھیجتے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا، مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو عقل ہے وہ اس معیار کی، اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ براہ راست اپنی عقل سے قرآن سمجھو، حدیث سمجھو۔ اسی لیے دوستو، دین امانت ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا۔ دین امانت ہے، دین کی بات بھی امانت ہے، دین کا عمل بھی امانت ہے، دین کا کام بھی امانت ہے۔ امانت داری سے کرنا ہے۔ امانت کے معنی دین کی بات امانت، بات امانت ہے۔ اس لیے یہ تربیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ سے جو کہا بس کہتے رہو، دین بہت سستا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسری جو بات بتا رہے ہیں، یہ اس دور کی بات بتا رہے ہیں کہ دین بہت سستا ہو جائے گا، اور اس زمانے میں ہر ایک جو ہے نا دین کی، کوئی جو ہے گورنمنٹ کے معاملے میں بات کرے گا 4 مرتبہ سوچے گا، لیکن دین اتنا سستا ہو گیا کہ ہر آدمی بغیر اس ہدایت کے، اس ایمان کے، امانت کے نور کے جو ہے نا بولتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ، ایک مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ خاموش بیٹھ گئے، آپ خاموش رہ گئے۔ فرمایا جبرائیل آئیں گے تو پوچھ کے بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ ہمیں تربیت کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کہہ دیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا جو آدمی ہر مسئلے کا جواب دے وہ بڑا بے باک ہے، اور اس کے قلت عمل کی، علم کی دلیل ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے تو بس بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، لیکن جب علم ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے 40 سوال پوچھے، 30 پر 6 سوال، 36 سوال کے بارے میں کہا اللہ عالم، اللہ عالم، اور 4 جواب دیے۔ حضرت میں بہت دور سے آیا، کہا دوسرے سے پوچھ لیجیے۔ ایک آدمی نے کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا چھوٹا مسئلہ ہے۔ کہا چھوٹا مسئلہ؟ مسئلہ علم چھوٹا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ کے دین کی بات تو بڑی بھاری ہے، وزنی ہے، اور تم کیسے کہتے ہو کہ یہ بہت آسان ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ میرے سامنے جنت اور جہنم ہے، صحیح جواب دوں گا، امانت سے کہوں گا تو مجھے اللہ جنت پہ پہنچائیں گے، اگر میں خیانت کروں گا تو میرا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا۔ تو یہ امانت داری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل آئے پوچھا جبرائیل زمین میں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر جب آ کر بتائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب کبھی کوئی کلام فرماتے ہیں تو وہ قرب مجھے عطا نہیں کرتے جو اس جواب کے لیے قرب عطا کیے۔ اتنا قرب، اتنا نزدیک کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور قرب دے کر فرمایا جبرائیل کہیے زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، مسجد ہے سب سے بہترین جگہ۔ اور یہ جواب دینے کے لیے کیا کرنے؟ قریب کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا قرب عطا فرما رہے۔
یہ اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ دین امانت ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجمع میں ایک حدیث بیان کی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, کلمے پر, نماز پر جو ہے, اور پھر کلمہ, نماز, شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ, زکوٰۃ ہے, اور پھر صوم اور حج. تو ایک آدمی کہنے لگا حضرت میں اس کو ریپیٹ کروں؟ کہا بھی ضرور کریں. تو انہوں نے جب ریپیٹ کیا, کہا کلمہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, پھر بجائے رمضان کے روزے کہنے کے حج کہا, اور پھر رمضان کے روزے, ترتیب چینج کر دی. کہنے کہ کیا کہہ رہے ہیں, تم نے یہ ترتیب کیوں بدلی, یہ ترتیب کیوں بدلی؟ کہا بات تو پوری کر رہا ہوں نا, بس ایک ہی بات تو ہے. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا اس ترتیب سے کہو. یہ ہمارے اسلام کی, دین کی خوبی ہے. تو علم, دین امانت ہے, دین کا عمل امانت ہے, وضو امانت ہے, امانت ہے نا وضو, کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اگر اس امانت میں ایک بال بھی اگر سوکھا رہ جائے وضو ہوگا. نماز امانت ہے, آج تک نماز نہیں بدلی, آج تک وضو نہیں بدلا. تو دین کا بول امانت, دین کا عمل امانت, دین کا کام امانت. ہاں, دین کا کام امانت, چاہے کام درس کا ہو, بیان کا ہو, مسجد کا ہو, خدمت کا, کوئی بھی لائن کا عمل کا کام ہو, امانت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے. آپ نے پورے صحابہ کی جماعت کو امانت دار بنایا. پوری صحابہ کی جماعت امانت دار, امین تھی, دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی. دنیا کے معاملے میں بھی امانت دار, دین کے معاملے میں بھی امانت دار. یہ ذہن. ایک واقعہ ہے, حضرت کہیں یعنی غزوے میں جو ہے مال غنیمت آیا, تو بڑے بادشاہ کا جو ہے اس کا جو تاج تھا جس میں جواہرات لگے ہوئے تھے, ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے, وہ ایک صحابی کے ہاتھ لگ گیا. وہ آئے اپنی چادر میں لپیٹ کر اور پھینک دیا, ایسے ہی پھینک دیا. تو وہاں پہ ایک ذمہ دار کھڑے تھے, اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا, اس زمانے میں لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں. انہوں نے پھینک کے, وہ جا رہے تھے, کہنے لگے حضرت جانتے ہیں آپ کیا پھینک رہے ہیں؟ کہا ہاں بادشاہ کا تاج ہے, بادشاہ کا تاج ہے. انہوں نے اسے امتحان لینے کے لیے کہا, اس میں بہت سے ہیرے لگے ہوئے ہیں, ایک اگر رکھ لیتے آپ کا خاندان بن جاتا, آپ کا گھر چل جاتا, زندگی بن جاتی. یہ امانت ہے. کہا یہ امانت ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جس کے لیے میں کیا ہوں وہ جانتا ہے میرا نام, میں نام نہیں بتاتا. جس کے لیے میں کیا وہ جانتا ہے میرا نام. تو امانت داری, دین کا کام امانت, وراثت نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بننا نہیں چاہ رہے تھے. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر بننا نہیں چاہ رہے تھے, ہنگامی حالات تھے تو امیر بنا دیے. جب حالات پرسکون ہوئے تو ایک نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں حالات بڑے ہنگامی تھے, لوگوں نے مجھے امیر بنا دیا, اب حالات بڑے پرسکون ہیں, یہ امانت, یہ ذمہ داری کو یہ لے لے, میں اس کے حوالے کروں گا, آ جائیں. ایک بار نہیں, 15 نمازوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے رہے. 3 دن 15 نمازوں میں, ہر نماز کے بعد ادھر اعلان کرتے, ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہتے آپ امیر ہیں, آپ خلیفہ ہیں, آپ کسی کو آپ حوالے کریں گے ہم نہیں مانیں گے, اور جو بھی قبول کرے گا ہم اس پہ راضی نہیں, ہم آپ پہ راضی. کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی, ہاشمی, داماد, بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہے. اگر وہ حقدار بنتے تو کہتے کہ بھی یہ میرا ہے, خلافت میری ہے. فرمایا نہیں, دین امانت داری ہے, وراثت نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے ان الامانت, دین امانت, بولنے میں امانت, کام کرنے میں امانت, اور پھر عمل کرنے میں امانت. نماز یہ اس کا ہے. یہ کب احساس ہوگا؟ جب احساس ہوگا دل کے اندر وہ نور اترے گا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امانت کو اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کے اندر اتاریں گے. وہ نور, جس نور کی وجہ سے جب وہ نور اترتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کو صحیح سمجھتا ہے,
حدیث کو صحیح سمجھتا ہے. کیا مطلب؟ میں اپنی عقل کو قرآن کے تابع کروں گا, میں دین کے تابع کروں گا, دین قرآن کو اپنے تابع نہیں کروں گا, حدیث کو اپنے تابع نہیں کروں گا, بلکہ دین کو اپنے تابع. کیوں؟ یہ روشنی ہے, یہ روشنی اسے بتا رہی ہے تمہاری عقل ناقص, تمہارا تجربہ ناقص, تمہارا علم ناقص, یہ اللہ نے کلام جو دیا ہے یہ کامل اور مکمل ہے, اس کے تابع اپنے آپ کو بناؤ. پھر آگے چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو یہ مرحلہ ہے, یہ امانت دل میں اتاری گئی. اب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو یہ امانت کیسے اٹھائی جائے گی؟ اب یہ ہے دور, یہ اصل ہمیں سمجھنا ہے. یہ اس دور کے بارے میں یہ جملہ ہے. امانتیں تھی اس زمانے میں, ساری جماعت امانت دار تھی, صحابہ کی پوری جماعت امین, دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں, ہر معاملے میں امانت دار. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور امانت جڑواں ہیں, ایمان اور امانت جڑواں ہیں. لا ایمان لمن لا امانت لا, جس آدمی میں امانت نہیں وہاں ایمان نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی کام کو سنوارنا چاہتے ہیں امانت داروں کو جمع کرتے ہیں, اور اللہ جب کسی کام کو برباد کرنا چاہتے ہیں خیانت داروں کو جمع کرتے ہیں. وہ خیانت دار کیا کرے گا؟ ڈر نہیں ہوگا اپنی مرضی سے. ہاں اب اسی لیے دوستو دین کا کام چاہے کوئی بھی کرے, کسی بھی لائن کا ہو, مدرسے کا, درس کا, تبلیغ کا, کوئی بھی لائن کا کام ہو, امانت سمجھنا. مسجد کا کام امانت, اس میں میری عقل نہیں چلے گی, اس میں میں تابع ہوں قرآن کا, تابع ہوں سنت کا. امانت داری ہے, یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے, امانت داری ہے. اللہ کے پاس پوچھیں گے, اللہ جواب دینا ہے. تو یہ چیز اب دیکھیے, اب دوسرا دور بتا رہے ہیں. وحدثنا عن رفعها, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو ایک دور ایسا آئے گا وہ دلوں سے امانت اٹھا لیں گے. وہ امانت کیسے اٹھے گی؟ وہ نور کیسے اٹھے گا؟ اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ کیسے اٹھے گا؟ اٹھے گا تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا ینام الرجل النومۃ, آدمی سو جائے گا. سو جانے کا مطلب کیا ہے؟ سونا حقیقی نہیں ہے, غفلت مراد ہے. غفلت کا مطلب یہ سب سے بڑی بنیادی بات. کہتے نہیں کوئی بات ہو گئی, کیا سو رہے تھے کیا آپ اس وقت؟ مطلب یہ ہے کہ غفلت کو بتانے کے لیے سونے سے کہتے ہیں. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غفلت چھا جائے گی. یہ ہے سب سے بڑی جڑ, غفلت. اللہ ہم سب کی حفاظت. ہر عمل میں اب غفلت کو چھوڑنا ہے. غفلت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت کہتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں غفلت نام ہے جو کام میں کروں اس موقع پر یہ سوچ, یہ ذہن میں نہ ہو کہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. اس کا نام غفلت ہے. ایک آدمی بیان کر رہا ہے, بیان کے وقت اگر اسے یہ استحضار نہ ہو اس عمل سے اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے, یہ غفلت ہے پورا. ایک آدمی جو ہے لیک ایلزبتھ میں 1 گھنٹے کی واک کر رہا ہے, واک کرتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس وقت کوئی کام ایسا نہیں کروں جس سے اللہ ناراض ہو. وہ غافل نہیں ہے, سمجھ رہے؟ وہ غافل نہیں ہے, وہ غافل نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے یوسیمیٹی گیا, وہاں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہے, وہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے, لیکن دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا ہے میرا اللہ ناراض نہیں ہونا ہے, میرے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے. وہ آدمی جو ہے غافل نہیں ہے. ایک آدمی کام کر رہا ہے دین کا, عبادت کا, نماز میں کھڑا ہے, لیکن اس کا ذہن کچھ اور ہے, وہ غافل ہے. تو یہ غفلت ہر معاملے میں, دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں. ایک آدمی کا ابھی کچھ دیر پہلے کہیں گاڑی اس نے لگا دی, کیسے ہوا؟ نہیں بس ذرا ٹیکسٹ کر رہا تھا تو بس لگا دیا. وہ ٹیکسٹ کر دیا تو غفلت ہوئی نا, وہ غفلت ہوئی تو کار لگا دیا. دودھ ابل گیا غفلت کی وجہ سے, روٹی جل گئی غفلت کی وجہ سے. یہ سارا معاملہ یہ جڑ ہے. فرمایا جب غفلت چھا جائے گی, جس درجے غفلت چھائے گی حالات ایسے بدلیں گے دلوں کے. فرمایا کہ ایک آدمی پر غفلت جب چھائے گی, اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, غفلت دلوں سے نکالیں. ولا تکن من الغافلین, غفلت والوں کے ساتھ مت رہو. اللہ کہتے اس کو کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. اس کے ذریعے سے یہ استحضار ہو اتق اللہ حیث ما کنت,
جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اس استحضار کے ساتھ رہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیدار، اویئرنس۔ یہ ہے اویئرنس، یہ ہے بیدار مغز۔ بیدار مغزی کے ساتھ رہے، کچھ بھی کام کر لیں آپ، بس یہ سوچیں اللہ میرے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ذہن میں نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، بڑی مصیبت کا کام۔ جب آدمی میں غفلت چھاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ آدمی سے فتقبض، اللہ تعالیٰ امانت کو نکالتے ہیں۔ جیسے ہی امانت کو اس کے دل سے نکال، یعنی امانت کا وہ نور جب اس کو اٹھاتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے ایک اثر، ایک نشان باقی رہتا ہے۔ اس نشان کو یہاں پر حدیث میں فرمایا، وہ جیسے ایک آدمی کو زخم آ جائے، زخم کا نشان کیسے ہے؟ نشان نظر آ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور غفلت بڑھے گی اس آدمی کی، اور غفلت میں جیے گا، پھر اس کے بعد اس اثر کو بھی باقی کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر آبلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے، وہاں نشان آبلے کی طرح ہو جائے گا۔ آبلہ سمجھتے ہیں؟ آبلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پیر، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلُ أَثْرِ الْمَجْلِ، مجل کہتے ہیں آبلہ۔ آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دے کوئی، آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا، اور پیر رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر آبلہ، وہ چمڑا پھول جاتا ہے، چمڑا جو ہے پھول جاتا ہے۔ جب چمڑا پھول جاتا ہے تو اندر گندگی رہتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس مثال کو سمجھیں اور اس وقت جو ہے نا اس حدیث کو اپنے اوپر، اپنے حالات میں مطابقت کریں۔ کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے رہے ہیں؟ یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں جیسے اوپر آبلہ نظر آیا، اوپر چمڑی پھول گئی، اندر کچھ نہیں ہے، اسی طرح جب امانت دوسری مرتبہ اٹھا لی جائے گی، ظاہری دینداری باقی رہے گی، ظاہر میں ایماندار نظر آؤ گے، اندر کچھ نہیں، کھوکھلا رہے گا۔ بلکہ آگے فرمایا کہ ظاہر میں جس طرح یہ اوپر ابھرا ہوا ہے، اس طرح آدمی ماشاءاللہ بزرگ، صوفی، دیندار، نماز سب کچھ ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر تنہائی، اس کے خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ اسے ایسے ہوں گے جیسے آبلے کے اندر گندا پانی بھرا ہوا رہتا ہے، اس کی تنہائی ایسے سڑی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چیز سوچنے کی، جیسے میں نے کل بتایا آپ کو کہ یہ جو باہر کے مقابلے میں اندر کے جو فتنے ہیں، یہ دل کی لائن کے فتنے، یہ بڑے خطرناک ہیں، لیکن اس سے بچنے پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت کا نور بڑھائیں گے۔ آج بھی دیکھیں الحمدللہ اتنے فتنوں کا زمانہ ہونے کے باوجود لوگ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلوں کے اندر وہ ہدایت کے اور ایمان کے انوارات بڑھنے کی علامتیں دیکھیں، مسجد میں نمازی، مدرسے میں بچے حفظ کر رہے ہیں، عالم بنا رہے بچوں کو، یعنی لوگوں میں دینداری بڑھتی جا رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل وہ اندر ہدایت کی اور ایمان کے انوارات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کا اثر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اداروں پر خرچ کرنا، یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک طرف جو ہے نا فتنوں کو اثر لیں گے تو جو ہے دل میں سیاہی بڑھتی جائے گی، اس کا اثر تو باہر دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک طرف ماشاءاللہ نمازی بڑھ رہے ہیں، دین کا کام بڑھ رہا ہے، دین کی محنت بڑھ رہی ہے، لوگوں میں دین کا جذبہ بڑھ رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس لائن میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آبلے کی جو مثال دی ہے وہ اس وجہ سے کہ ظاہر میں دینداری ہوگی، اندر کھوکھلا ہوگا، اندر کی تنہائی۔ اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلوت کے، تنہائی کے جو گناہ ہیں اس سے آدمی بچے۔ ظاہر میں آدمی جو ہے کس کو ہم بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جانتے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، وقت ہو رہا میں اور اپنی بات ختم کروں۔ زمانہ ایسا خراب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یصبح الناس یتبایعون، لوگ جو ہے معاملات کریں گے، ڈیلنگ کریں گے، خرید و فروخت کریں گے۔ اس زمانے میں لوگ خرید و فروخت کریں گے، مالیات میں ڈیلنگ کریں گے۔ ولا یکاد احد یؤدی الامانہ، ایک آدمی بھی امانت دار نہیں ملے گا، ایک آدمی بھی امانت دار نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ مالیات کا دین، معاملات کا دین، وہ دین اڑ جائے گا۔ نمازیں ہوں گی، عمرے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو معاملات کا دین ہے، مالیات کا دین کیا ہے؟
ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہے لیکن بہن کی وراثت نہیں دے رہا. ایک آدمی جو ہے بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن اپنی بیوی کا مہر نہیں دے رہا. ایک آدمی بہت کچھ عبادتیں کر رہا ہے, عبادت میں آگے, معاملات کے دین میں فیل. جب فتنوں کا زمانہ آئے گا, معاملات کا دین ایسے ختم ہو جائے گا, مالی حقوق جو ایک دوسرے کے ہیں وہ حق, قرض لیے قرض واپس نہیں, امانت لیے امانت ہڑپ. یہ اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان فی بنی فلان, لوگ آپس میں کہیں گے, لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے کیا کہیں گے, فلاں گاؤں میں, فلاں شہر میں فلاں صاحب بڑے امانت دار ہیں. ان فی بنی فلان رجلا امین. ارے بھی نا, فلاں گاؤں میں, فلاں علاقے میں فلاں صاحب بڑے امانت دار ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں وہ اس آدمی کی تعریف کم ہے, پورے گاؤں کی ذلت ہے اس میں. اگر سوچیں کیا مطلب, امانت داری تو پوری کمیونٹی میں ہونی چاہیے, امانت داری تو پوری امت کے, پوری ایمان کا حصہ ہے. ایک آدمی بہت امانت دار ہے, کیا مطلب بقیہ سب خیانت دار ہیں. اور جس کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں نا کہ وہ آدمی بہت فلاں امانت دار ہے, اس کے بارے میں دیکھیں, ما اعقلہ ما اظرفہ ما اجلدہ, کیا اچھے آدمی ہیں, کیا نیک ہیں, کیا بڑے ہوشیار, کیسے سمجھدار ہیں. لوگ جس کے بارے میں تعریف کریں گے نا وہ کیسا آدمی ہوگا اللہ کی نگاہ میں. فرمایا وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یہ ہے اصل سمجھنے کی چیز. اللہ ہم سب کو لوگوں کی تعریف کے فتنے سے حفاظت فرمائے. لوگ ہمیں تعریف کرتے ہیں, واہ کیا ہیں آپ, کیا ہیں آپ, آپ کا کام, آپ کا بیان, آپ کی خدمت, آپ کا فلاں, آپ کا فلاں. ہم بھی اس سے پھولتے جا رہے ہیں خدمت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کا جائزہ لوں. یہ جو آخری سینٹنس ہے, آخری جملہ ہے, یہ اس کو, ایک واقعہ یاد آیا بتاؤں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص غزوہ تھا, غزوہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایک آدمی بہت بہادری سے لڑ رہا ہے, بہادری سے, بہت بہادری سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صاحب جو لڑ رہے ہیں نا یہ جہنمی ہے. بخاری شریف کی روایت, یہ جہنمی ہے. جس کو کہے وہ, ان کو پریشانی ہوئی, اتنے بہادری سے, شجاعت سے, جان کی بازی لگا کر یہ صاحب لڑتے جا رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ ہے کہ ان کو جہنمی بتا دی. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ہو لیا سب چھوڑ کے, میں دیکھوں تو صحیح حضرت کیسے ہیں, کیا ہے. پھر میں دیکھتا رہا, وہ مقابلہ کرتے گئے یہاں تک کہ ایک دشمن کا تیر آ کے ان کو لگا, اور وہ لگا تو جو ہے نا وہ زخم برداشت کر نہیں پائے, انہوں نے چھرا نکالا اور اپنے آپ کو خودکشی کر کے وہی مر گئے. پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی. کون سی حدیث؟ ان اللہ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ, اللہ اپنے دین کا کام فاجر, فاسق, گنہگار سے بھی لے لیتے ہیں. یہ روایت پڑھ کر حضرت شیخ الحدیث روتے تھے, رویا کرتے تھے. اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دعا کرو, 3 دعائیں, اے اللہ مجھے نیک بنا, اے اللہ مجھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اس کو قبول فرما. اچھا کام کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں. کسی کے بار کوئی مجھے بول دے بھئی آپ ہیں, یہ تعریف کا فتنہ جو ہے نا, یہ جو ہمارے کان جو عادی ہو چکے ہیں, اس سے ہمیں بچنا ہے دوستو. اصل مسئلہ مجھے جھانک کر دیکھنا ہے. یہ زمانہ ایسا آئے گا لوگ تعریف کریں گے, کیا آدمی ہے, کیا آدمی ہے, ایسے آدمی, فریمونٹ میں یہ آدمی, بیریا میں یہ آدمی. حالانکہ فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس کے دل میں کیا ہے, ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو یہ اصل ہے کہ میں اپنے دل کا جائزہ لوں. کیونکہ میں, بڑی عجیب بات, ایسا کام کروں جو اللہ کو پسند آ جائے, ایسا بولو اللہ کو پسند, نماز میں ایسا کھڑا ہو اللہ کو پسند آ جائے, خرچ اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرو اللہ کو پسند آ جائے. یہ اصل مقصد ہے. جب اس سے نگاہ ہٹتی ہے نا, یہ سب جو ہے نا کاغذ کے پھول ہیں, وقتی چیزیں, 2 دن 4 دن 4 مہینے 5 مہینے 2 سال 4 سال تعریف, پھر اس کے بعد کیا ہوگا.
اسی لیے کبھی کسی کی تعریف سے دھوکہ نہیں آنا، کبھی کسی کی تعریف سے مسئلہ. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث جب کسی سے ملتے اور وہ مجمع لگا رہتا، لائن کھڑی رہتی مسافے کے لیے، تو حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح، یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح. اے اللہ تیری ذات کیسی نرالی ہے، تو نے میرے عیوب پہ پردہ ڈال دیا اور میرے اچھائیوں کو تو نے سامنے کر دیا. یہ اچھائیاں سامنے کی اس لیے لوگ مسافہ کر رہے ہیں، اگر تنہائیاں سامنے آئے تو تھوکے گا بھی نہیں لوگ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو شہرت کے فتنے سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.